اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارا موضوع بحث سورۃ مبارکہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 12 کا ایک چھوٹا سا حصہ، کیونکہ ہمارا موضوع کل سے زبان سے متعلق ہے کہ جب تک انسان زبان کی حفاظت نہ کرے اور اس کو حرام سے نہ بچائے تب تک اس کا روزہ مکمل نہیں ہوتا، بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہوتا اور اس کے لیے باعث تقویٰ قرار نہیں پاتا۔ لہذا گناہ جو ہیں زبان سے بہت سارے سرزد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گناہ جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ان یأکل لحم اخیہ، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے اس بات کو پسند کرتا ہے؟ فرماتا ہے تم یقیناً اس بات کو پسند نہیں کرو گے۔ وہ فرما رہا ہے کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی کی گوشت کو نوچنا ہے، اس کو کھانا ہے۔ لہذا جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے ایک دن پوچھا حل تدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ فقال اللہ ورسولہ اعلم، تو صحابیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ مولا نے فرمایا قال ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے دوست کی اس بات کا ذکر کرنا جسے سن کر وہ ناپسند کرتا ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت اور احترام سے نوازا ہے، مومن کی نفس کی بڑی عزت ہے، بڑا اکرام ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں للہ عز وجل فی بلادہ خمس حرمت رسول اللہ و حرمت آل رسول اللہ و حرمت کتاب اللہ عز وجل و حرمت کعبۃ اللہ و حرمت المؤمن۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے زمین میں 5 حرمتیں ہیں، 5 لوگ جو ہیں وہ بہت عزت دار ہیں، جن کو اللہ نے عزت سے نوازا ہے، جن میں سے ایک شخص کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی حرمت، پھر فرمایا کہ ان کی آل کی حرمت، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی کتاب کی حرمت، اور پھر فرمایا اللہ کے گھر کعبہ کی حرمت اور ایک مومن کی حرمت۔ یہ 5 ایسی حرمتیں ہیں جو اللہ نے قرار دی ہیں، ان کا خیال رکھنا ہم پر واجب ہے۔ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی جناب ابو ذر غفاری سے غیبت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، ایاک والغیبہ، اے ابو ذر اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ مولا اس حدیث میں جس گناہ کے ساتھ تشریح دے رہے ہیں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ، فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچو اے ابو ذر غفاری،
فَإِنَّ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا۔ اے ابو ذر غفاری، غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے۔ قلت وَلِمَا ذَاكَ یا رسول اللہ۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے کہ یہ گناہ جو ہے اتنا بڑا گناہ قرار پاتا ہے کہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے؟ قال لأن الرجل یزنی فیتوب الی اللہ فیتوب اللہ علیہ۔ اے ابو ذر غفاری، جب زنا کرنے والا شخص زنا کرتا ہے اور بارگاہ پروردگار میں آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فیتوب الی اللہ فیتوب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے بارگاہ پروردگار میں زنا کے گناہ کے بعد، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَالْغِيبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّى يَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا، لیکن غیبت ایسا گناہ ہے اے ابو ذر غفاری کہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرما رہے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے، اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ جب جناب ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا، فرمایا کہ زنا کرنے والا شخص اگر پشیمان ہو کر حقیقی معنوں میں اللہ کے حضور توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا، لیکن وہ شخص جس نے کسی کی غیبت کی ہے اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص اسے معاف نہ کرے جس کی اس نے غیبت سر انجام دی ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا من مات تائبا من الغیبت، اے جناب موسیٰ علیہ السلام، جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اور غیبت کے بعد پھر توبہ بھی کر لیتا ہے، خر من یدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا لیکن سب سے بعد میں۔ اگر توبہ کر لیتا ہے، اس بندے کے پاس معافی مانگ لیتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل تو کرے گا، لیکن تب کرے گا جب سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس کو انتظار کا مزہ چکھایا جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمَن مَّاتَ مُصِرًّا، اور جو اس حالت میں مرتا ہے کہ مصر ہوتا ہے، اصرار کرتا ہے، بار بار اس غیبت کو سر انجام دیتا رہتا ہے اور اسے توبہ نہیں کرتا، فَهُمْ أَوَّلُ مَن يَدْخُلِ النَّارِ، تو وہ شخص جو ہے وہ ایسا شخص ہے جس کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے غیبت کرنا، لہذا خداوند کریم اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غیبت کے نقصانات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے اور قیامت کے دن اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی، اور جب تک غیبت کرنے والا معاف نہ کرے تب تک غیبت والا گناہ معاف نہیں ہوتا، اور زنا سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے اس حدیث مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ یہ غیبت صرف اخروی گناہ نہیں ہے، یہ اخروی عذاب کا باعث نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی عذاب سے ہمکنار ہوگا وہ شخص جو غیبت کرے گا۔ اس کو کیا گناہ ملے گا، اس کو کیا عذاب ملے گا، اس کو کیا تکلیف پہنچے گی، اس کو کس اثر سے گزرنا پڑے گا، کس نتیجے سے گزرنا پڑے گا اس دنیا میں، وہ ایک چھوٹا سا جملہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس اشارے کے ساتھ فرمایا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ فرمایا الغیبۃ اسرع فی دین الرجل المسلم من العقلۃ فی جوفہ، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کی تاثیر اتنی زیادہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یہ دین میں
اتنی تباہی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو دین سے اتنا دور کر دیتا ہے، اس کی توفیقات کو چھین لیتا ہے کہ یہ مسلم انسان کے دین کو تباہی کی طرف اس طرح لے جاتا ہے، اتنی تیزی سے لے جاتا ہے جیسا کہ جذام کا مرض جو ہے یہ جسم میں اثر کرتا ہے، اس سے زیادہ یعنی غیبت کرنے والا انسان جو ہے اس کی توفیقات کو سلب کر لیا جاتا ہے، اس کے دین میں یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ غیبت کرنا یہ ایسا گناہ ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ میں معاف رکھے۔ کچھ موارد میں استثناء بھی ہے کہ یہاں پہ غیبت کرنا جائز ہے، وہ مقامات انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں بیان کریں گے، لیکن مطلقاً غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جو ہم نے احادیث تلاوت کی ہیں، ان احادیث میں بتایا گیا ہے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا سے بدتر گناہ ہے، اور یہ تب تک معاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس کی غیبت کی گئی ہے، اور یہ وہ گناہ ہے اگر یہ معاف ہو گیا تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اگر معاف نہ ہوا تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اور دنیاوی نقصان اس کا یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کے دین میں یہ اس طرح اثر کرتا ہے جس طرح جذام کا مرض بدن میں اثر کرتا ہے، کوئی بیماری جو جذام جو بیماری ہے جس طرح یہ جسم میں اثر کرتی ہے، اسی طرح یہ دین کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ ایک صحابی نے معصوم سے پوچھا کہ اگر وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سامنے بیان کی جائے تو ناراض ہو، تو کیا اس میں پائی بھی جاتی ہو تب بھی غیبت ہے؟ تو مولانا نے فرمایا تب ہی تو غیبت ہے، اگر اس میں نہ پائی جاتی ہو تو وہ تو تہمت ہے، جبکہ تہمت اس سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا زبان جو ہے بہت بڑے گناہ سر انجام دیتی ہے، غیبت، بہتان، گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، فساد برپا کرنا، چغلخوری کرنا، اس طرح کے کئی ایسے گناہ ہیں جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر زبان کو بندہ محفوظ کر لے تو بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ صحابی اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے رکھتے تھے بطور ریمائنڈر، جس طرح ہم ریمائنڈر لگاتے ہیں یادداشت کے لیے کہ اگر ہم کوئی گفتگو کرنے لگیں گے تو یہ سنگریزے زبان کے ساتھ مس ہوں گے، ٹکرائیں گے، تو ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ زبان سے کوئی فضول بات نہیں کرنی۔ اور کل بھی بیان کیا تھا کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان فضول باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، زبان سے ایسے جملے نہ نکالے اور صرف نیک باتیں کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ جنت اس کی پکی ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ خداوند کریم ہمیں اپنے اعضاء و جوارح پر اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔